بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ذرا پیش ہے عورتوں کے لیے بھی اچھے ہی ہوا اور عورت کرنا بھی چاہیے اس نیت سے کہ وہ عورتوں کے واسطے فائدہ مند ہے. مثال کے طور ہے عورتیں ہیں انہوں جا کو اسکیننگ کرانا ایکس رے کرانا ڈھونڈتے رہتے ہیں بھائی کہاں ڈاکٹر نہیں, بھائی کو ڈاکٹر نہیں ہے, کہاں لیب ٹیکنیشین لیڈی ہے کر کے ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو اگر آپ پڑھ کو وہ نیت سے کہ عورتوں کی عزت عصمت کی حفاظت کے لیے کوئی ڈاکٹر بنتی ہے جی, یا خدمت خلق کی نیت سے بنتی ہے, یا پیڈیاٹرک بچوں کی ڈاکٹر وہ بنتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی. یعنی انہیں پیشے کے طور پر خدمت خلق کے طور پر آٹومیٹک اس کے ذریعے سے ان کی کمائی بھی ہوتی ہے, مگر کرنے کے اندر اس میں کوئی حرج نہیں ایسا پیشہ. یا ایسے ہی تعلیم کا معلمات ہیں بلا کے اب انہوں نرسری فل نرسری, آپ کو معلوم نا ماں کی گود پہلا مدرسہ اگر کو, تو بس ماں کے اندر شفقت ہوتی ہے, پیار محبت سے انہوں پڑھاتے ہیں, تو وہ پیشہ ہے. کیونکہ تو مرد مانے ویسا نہیں, زیادہ غصے والے مار دھاڑ والے ایسے پیشے ہیں نا, تو جو اپنی عزت کے ساتھ کر سکتا ہے یا گھر بیٹھے کر سکتا ہے, ویسے اور بھی کتنے کے کام آئی جاب میں نا گھروں کے ذریعے سے بھی کمائی کر سکتے ہیں. یا پھر جو ہے وہ ٹیلرنگ ہے کچھ مخصوص جو ہے ان کے حق میں ہی وہ مرد بنا نہیں کر سکتا, وہ کرتا ہے نہیں کرنا چاہیے. تو لہٰذا عورتوں کے مسائل کیسا کرے, میں اس کا مخالف نہیں ہوں, میں مخالف وہ مردوں کی سوچ کا ہوں سو کمانے والی چھونا بھائی کر کو, تو بے کمانے والے کتنے جنے ویسے کمانے والے ہوتے ہیں. اور ہمارے آپ معاشرے میں دیکھیں گے لڑکیاں کو زیادہ بڑھاتے اس نے 7ویں 8ویں کو ختم کر ڈالتے ہیں, نہیں تو ایس ایل سی فیلڈ ہوتے ہیں وہاں ختم کر ڈالتے ہیں, نہیں تو پھر سے بڑا کو بہت زیادہ پڑھاتے ہیں. ارے کئی کو پڑھا کو زیادہ کیا کرنا انہیں کما کو اس کے نوش و کچھ نہ دیتی ہے, ان کے ساتھ سرف ستریں کرا کو. تو میں آپ پڑھاتے ہیں تو کمانے کے واسطے, تعلیم اس کے واسطے نہیں ہے حضرت, چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو, پیسے کی خاطر حاصل نہیں کی جاتی. وہ چیز سمجھنے, خدا کی قدرت کو سمجھنے, دنیاوی دینی تعلیم اللہ کو سمجھنے, رسول کو سمجھنے, ماں باپ کو سمجھنے, رشتہ داروں کو سمجھنے, حلال حرام کو سمجھنے کے واسطے, حق اور باطل کو سمجھنے کے واسطے, خدا کی صنعت کو سمجھنے کے واسطے, خدا کی قدرت سمجھنے کے واسطے حاصل کی جاتی ہے, اور آگے بڑھنے جنت کا راستہ دیکھنے کے واسطے حاصل کی جاتی ہے. جہنم سے بچنے کے لیے, شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے کیا کیا تدبیریں, کس طریقے سے انہیں ہمیں جو ہے بہکاتا ہے, گمراہ کرتا ہے, کیا حرام ہے کیا حلال ہے, یہ سمجھنے اور یہ جاننے کے لیے دین کا علم حاصل ہوتا ہے. صحابہ کیا مچنا کہ امامہ بھی موسانہ تھے, سو ایک حضرت بلال چھوڑے تو کون سے موسانہ, کیا دوسرے کو اذان دینا نہیں آتا تھا, نماز پڑھانا نہیں آتا تھا, سب بیپاریاں تھے. تجارت اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے نفع کے 10 حصے بنائے ہیں, 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں, نفع کا 1 حصہ نوکری میں رکھا ہے. ایسا دنیاوی تعلیم بھی اسی واسطے حاصل کی جاتی ہے, اس کے ذریعے سے بھی سائنس پڑھے, ٹیکنالوجی حاصل کیے, یہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کاریگری جے یا مخلوق خدا کی خدمت ان کو حاصل. جیسے اللہ خود بول رہا سورہ یہ اس کے اندر لوہے کے بارے میں, انزل الحدید فی بأس شدید, کہ ہم لوگ کیا ہے لوہا اتارا ہے, اس کے اندر بہت سارے فائدے کی چیزیں ہیں. دیکھو جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا وہ کیا زرہ بناتے تھے, لوہے کا ڈرس بناتے تھے جنگوں میں استعمال کرنے کا, تانبے کے برتن بناتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ چیزوں بنانے کا علم دیا ہے, وہ بھی یہ بھی سب دین نیش ہے. اگر یہ سمجھ کر حاصل کریں کہ میں خدا کی صنعت کاریگری خدا کی قدرت کو سمجھوں گا, اور اس سے دوسرا ضمنی فائدے تو ہوتے ہی نہ بھائی جی. تو لہٰذا ہر چیز کے اندر بھی نیتوں کا دار و مدار ہے. تو لہٰذا سے بھی کما دے, میں نہ کوکر کا نہیں بولتا, لیکن سوچ میں کمائی تچ میں لیتا ہوں. اب کیا کہ کمانے والی کر لے, صبح کا دن کیا کہ اسے حادثہ پیش آ گیا نہیں کما سکی تو ایکسیڈنٹ ہوگا, اللہ نہ کرے اس کی عمر پر, یا ایسا مرض بنا کما رہا ہے, کیا تبھی اللہ نہ کرے ایسا مجبور اور بیمار ہوگا, حادثے کا شکار ہوگا, نہیں کما سکتا, تب بیوی خلا کو پکا سکتے ہیں نا جی. ٹیوشن تو پڑھا سکتے ہیں نا, الٹا پڑھ کر رکھا انہیں گھر میں بیٹھ کو بچوں کو. یا آج تو آن لائن کا زمانہ ہے, آن لائن کتنے حضرت مولوی صاحب آن لائن دینی تعلیم دے رہی ہے نا. تو بہرحال
سب چیزاں نیت پر ہے حضرت، انما الاعمال بالنیات، جے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھا کام کرے تو بھی نیت پاک نہیں ہے تو غلط ثواب نہیں. جیسا آپ کتنے کے آدمی نماز نہیں پڑھتے مگر نکاح کا ٹائم بولے مسجد میں نکاح ہوتا سب آ جاتے ہیں، مغرب کے نکاح پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں. نکاح یہ نماز کو آتے میت تھا تو سب آ جاتی ہیں، حالانکہ وہ کیا پڑھتی نہیں پڑھتے اللہ کو معلوم، ان کو میت میں جنازے کے لیے معلوم ہے، مگر آ تو جاتے ہیں. کیا ہی کے واسطے انسان ہو؟ خالی میت کے واسطے یا نکاح کے واسطے انسان ختم. اس کے بعد کون بھی نہیں ہوتا. مطلب کیا فائدہ کیا ہوا؟ ایسے نمازوں کا ثواب مل رہا ہے تمہیں، ان کے واسطے نہیں، وہاں اس کے واسطے آپ وہیں سے. ایسے ہی دوسری معاملات کے اندر بھی نیتاں ہیں. اور اگر ایک برا غلط کام بھی کرے، اچھی نیت تھی تمہاری، مثال کے بطور دو جنے لڑ لی، اب وہ دو جنے کو ملانا ہے، ابھی جھوٹ بھی بول رہی تو وہ ثواب بھی ہی کرتے ہیں. تجھے بہت چاہتا رہے انہیں تو سے لڑنے کے بعد سے بہت شرمندہ ہے، میرا پرانا دوست رہے انہیں ایسا ایسا کر ڈالیا نا، اگر مجھے بولا ہوئی تھی، حالانکہ انہیں بول کچھ رہتا نہیں، انہیں گالیاں بھی دیکھو رہتا. ایسا چیزیں بھی ایک آدمی سچ کر رہا تھا، اس نے بہت خراب ہے، پھر یہ انہیں یہ کر رہا ہے، یہ کر، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف. ایک ہماری سلیبس کی کتابوں میں کتاب ہے، ایک بادشاہ چائنا کے بعد چھوکرے آدمی کو پکڑا ہے، اسے بہت قتل کی سزا دیا ہے. اب انہیں معلوم ہوگا مجھے قتل کر رہی، کل بادشاہ کو گالیاں دیا ہے. اور کیا کر سکتا تھا انہیں؟ بادشاہ کو چائنیز لینگویج آتی نہیں تھی. اس کے وزیر کو پوچھتا کہ انہیں کیا بول رہا ہے بادشاہ، جہاں بنا انہیں ہے نا، ہاں بول رہا ہے بادشاہ پہ اتنی چھوٹی غلطی کو مجھے قتل کر رہا ہے. بادشاہ تو بڑے آدمیاں ہوتی ہیں، بڑے کردار کے مالک ہوتی ہیں، معاف کر ڈالے تو ان کا کیا جاتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہی نا. حالانکہ انہیں وہ بول کو نہیں ہے، انہیں مرتا کیا نہ کرتا گالیاں دے رہا. بادشاہ ایسا جا معاف کر دے. انہیں حیران پریشان کیا رہے ہوتا، میں گالیاں دیا تو معاف کریا، کیا بھی نہیں رشتے وہ قتل کرتا تھا. اسے سمجھایا میں ایسا کریا آئندہ سے بڑے میں کیسے باتیں بولنا کو. تو بعض غلط کاموں میں بھی ثواب فائدہ ہے اور بعض اچھے کاموں میں بھی نیت میں ثواب نہیں ہے.